أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. کل ہماری گفتگو دعا پر چل رہی تھی کہ دعا فقط اپنی مصیبت میں پروردگار عالم کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں آئے تو اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، بلکہ دعا پروردگار عالم سے، خالق سے جڑنے کا ایک وسیلہ ہے. اور انبیاء کی سیرت سے بھی کچھ بیان کیا کہ انبیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے پروردگار عالم کو بلایا. اگر کسی کو بلا بھی لیا تو اس پر پچھتاوا کیا. حضرت یوسف کا قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب کسی سے کہا کہ میری سفارش بادشاہ کے سامنے کرنا، تو جب انہیں احساس ہوا تو کہا پروردگار میں نے تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنی سفارش کرنے کا کہا ہے. یعنی یہ انبیاء کا طریقہ ہمیں ملتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو کسی بادشاہ کے سامنے دیکھتے تھے تو اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، امین ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں واپس کر دو ہمیں تاکہ ہم انہیں اللہ سے جوڑ دیں. یہ دعا کے متعلق چند باتیں ہوئی، لیکن ادب بھی ہوتا ہے، دعا کا طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ علامہ امینی کا قصہ بیان کیا کہ اگر انسان کی دعا قبول نہ ہو تو ایسا نہیں کہ ایک عبادت تھی، پروردگار عالم سے جڑنے کا جو وسیلہ تھا، انسان اسی میں پھر پروردگار عالم سے شکوہ کرنے لگ جائے. پروردگار عالم سے شکوہ کرنا یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا خالق معاذ اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے یا ہماری بات اس تک نہیں پہنچ رہی، جبکہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. پھر ایک اور آیت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ دعا کرنے والے نہ ہوتے تو میں تمہاری پرواہ تک نہیں کرتا. یعنی کیا خداوند عالم مجبور ہے کہ مجھ سے دعا کی جائے، مجھ سے مانگا جائے؟ اگر انسان خدا سے دعا نہ کرے تو کیا خدا کی ربوبیت پر، خدا کے پروردگار ہونے پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. وہ خالق ہے، وہ خالق اکبر ہے. نہ اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے. اور کیسے ضرورت ہو کہ جس کو سجدہ کرنے والے سید الساجدین ہو، جس کی عبادت کرنے والے وہ امیر المومنین ہو کہ سید الساجدین، زین العابدین، کہ جن کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا این زین العابدین، این سید الساجدین، کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت، کہاں ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار. اور یہ منادی کہاں پر ہو رہی ہے؟ دنیا کے
اس میدان میں، اس مسجد میں نہیں جہاں پر ایک عام عبادت گزار موجود ہے، نہیں، بلکہ میدان محشر ہے جہاں پر انبیاء بھی موجود ہیں۔ انبیاء کا کام ہوتا تھا، طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی نیک عمل انجام دیتے تھے، مثلا آپس میں کسی کی صلح کرائی، سجدہ کرتے تھے، پروردگار عالم کو سجدہ کرتے تھے۔ کوئی اچھا کام کیا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، پروردگار تو نے ہمیں سجدے کی اس نئے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہاں پر یہ انبیاء موجود ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جن کا کام عبادت کرنا ہے۔ مثلا اللہ نے اگر کسی فرشتے کو رکوع کی حالت میں رکھا ہے تو وہ قیامت تک رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا۔ کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے تو وہ قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گا۔ یعنی یہ سارے پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہاں پر کہا جائے گا این زین العابدین، این سید الساجدین، تو رسول خدا فرماتے ہیں اس وقت میرا بیٹا سید سجاد صفوں کو چیرتا ہوا آگے آئے گا اور کہے گا انا زین العابدین، انا سید الساجدین، میں عبادت گزاروں کی زینت ہوں، میں سجدہ کرنے والوں کے سردار ہوں۔ اسی سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ سے بڑھ کر تو کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا، آپ سے بڑھ کر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جس باغ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں اس میں 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی آپ اتنے سجدے کرتے ہیں، کوئی کام کیا، کوئی اچھا عمل انجام دیا، جبکہ سارے عمل اچھے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، تو مولا آپ سے بڑھ کر تو کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ مولا نے فرمایا خبردار، اپنے فرزند سے فرمایا بیٹا ذرا وہ صحیفہ تو لے کر آؤ جس میں میرے دادا علی بن ابی طالب کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ پروردگار عالم جس کے پاس عبادت کرنے کے لیے سید سجاد موجود ہوں، وہ جس پر فخر کر رہے سید سجاد امیر المومنین موجود ہو، اور وہ پروردگار عالم سے مناجات کرے، وہ دعا کرے، اور دعا میں حالت کیا ہے کہ مرتبہ جناب سلمان دوڑتے ہوئے آئے جناب سیدہ کے پاس، کہا اے شہزادی مجھے لگ رہا ہے کہ علی اس دنیا سے چلے جائیں گے، جس طرح سے علی تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں علی اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ کہا سلمان بتاؤ علی کس حال میں تھے؟ کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا سلمان یہ علی کی حالت میں خود روز دیکھتی ہوں۔ یعنی جب پروردگار عالم کی عبادت کرنے کے لیے امیر المومنین اس طرح کا عبادت گزار موجود ہو تو کیا اس خدا کو ہماری اس نماز کی ضرورت ہوگی جس میں سارے دنیا کے خیالات بھی آتے ہیں، اپنے سارے کام اسی نماز میں یاد آتے ہیں؟ وہ امیر المومنین جو خدا سے دعائیں کر رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ دعائیں قبیل پڑھیے، مناجات امیر المومنین پڑھیے، سید سجادیہ سید سجاد کی پڑھیے۔ یعنی پروردگار عالم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں تو وہ پروردگار ہے، اس کے پاس سجدہ کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آل محمد کافی ہے۔ لیکن ہمیں عبادت کا اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں جائے، وہ ہم سب کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی ایسے انتظامات کیے ہیں پروردگار عالم نے کہ اچھا ٹھیک ہے تم سے گناہ ہو گئے ہیں، اب یہ نہیں کہ مایوس ہو جاؤ کہ تمہیں میں نے آل محمد عطا کیے ہیں، تمہیں وہ راستہ دکھانے والے عطا کیے ہیں کہ کسی اور کو حصے نہیں ملے۔ آپ دوسروں کے پاس جائیں تو آپ کو حصے ملیں گے، بڑے بڑے مشہور لوگ عبادت گزار گزرے اور یہ جملہ کہتے ہوئے گزرے کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، کہ اس میں تعجب نہیں ہے کہ جو نجات پا گیا کیسے نجات پا گیا۔ یعنی عبادت گزار ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی رحمت کو اس طرح کم سمجھا ہے
یعنی اپنی رحمت کی طرح سمجھایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو ہلاک ہوا کیسے ہلاک ہوا، کہ ممن لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک، کہ مجھے تعجب نہیں ہے کہ جو ہلاک ہوا وہ کیسے ہلاک ہوا، کیونکہ اسے ہلاک ہونا ہی تھا۔ یعنی اس نے پروردگار عالم کو دین کو اتنا مشکل سمجھا، جبکہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام ہمیں مایوس ہونے نہیں دیتے، کہا اچھا تم سے گناہ ہو گئے، آؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جائیں گے، کہا جائے گا اس وقت وہ آپ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، وہ اس وقت فلاں کام میں مصروف ہیں، لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ اس وقت تمہارا پروردگار تمہاری نہیں سنے گا، اس وقت چھوڑ کر دوسرے وقت میں اپنے پروردگار سے مانگو، نہیں، جب آنا چاہو، حتیٰ کہ بہترین وقت ہی وہ ہے کہ جب ساری دنیا سو چکی ہو تم اپنے پروردگار کے پاس آؤ، وہ اس وقت نہیں سنتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مناجات کرو۔ جب یہ اس صوفی کا شعر جو اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس پر جو نجات پا گیا کہ کیسے نجات پا گیا، کیونکہ اس کو نجات مشکل تھی اس کے لیے، تو سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا بالکل سراسر غلط جملہ ہے، یہ صحیح جملہ یہ ہے کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک، مجھے تعجب تو اس شخص پر ہے جو پروردگار عالم کی اتنی وسیع رحمتوں کے باوجود بھی ہلاک ہو جائے، یعنی رب نے پروردگار عالم نے اس کے لیے اتنی آسانیاں فرما دی، شب قدر عطا کی، پورا ماہ رمضان عطا کیا، نیمہ شعبان عطا کی، شب 27 رجب عید بعثت عطا کی، غدیر کا دن عطا کیا، پورا سال تو ہے ہی ہے لیکن اس میں خاص دن بھی عطا کیے، کہا اس دن روزہ رکھو 60,000 روزہ کا ثواب ملے گا، اس ماہ میں ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کا ثواب، ایک آیت کی تلاوت کرو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب، یعنی پروردگار عالم نے کوئی کمی تو نہیں رکھی نا، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہر انسان کامیاب ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر امام سجاد فرماتے کوئی ہلاک ہوتا ہے تو اس پر تعجب ہے کہ پروردگار عالم تو تمہارے لیے بہت آسانیاں کر چکا تھا کہ تم کامیاب ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا اگر بدبخت انسان ہو کہ اتنی رحمتیں، اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں ہوں، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو تو پھر اس پر تعجب کرنا چاہیے کہ تو نے پروردگار عالم کی رحمت کو اب بھی حاصل نہیں کیا۔ ہاں، بس یہ ہے کہ انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ تو آنا چاہیے، عبادت کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اخلاص پر پہلی تقریر میں بات ہو چکی تھی اور کل دعا پر بھی بات ہوئی، لیکن طریقہ دعا کا کیا ہے؟ ایک طریقہ میں نے آپ کے سامنے انبیاء کا بیان کیا کہ جب انبیاء پر مصیبت آتی تھی تو وہ پروردگار عالم سے دعا کرتے تھے، حضرت نوح کی دعا کہ رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف فرما، حضرت ایوب کی دعا کہ پروردگار مجھ سے اس بیماری کو، اس مصیبت کو دور کر دے، یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتے تھے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے۔ جناب سیدہ کی وہ دعا سب کو یاد ہوگی کہ امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ دعا کر رہی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، پڑوسیوں کے نام لے کر ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا، پڑوسیوں کے لیے دعا، اپنے چاہنے والوں، اپنے محبوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ میں نے سوال کیا، اے والد ماجدہ، آپ نے سب کے لیے دعا کر دی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی؟ تو اس وقت جناب سیدہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے بیٹے پہلے پڑوس والے، اس کے بعد گھر والے، یعنی طریقہ ہمیں جناب سیدہ سکھلا رہی ہے، یعنی مجھے فقط اپنی مصیبت یاد نہ ہو، ممکن ہے کہ اگر کسی مومن کے لیے میں دعا کروں
اور ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کسی مومن کے لیے دعا کریں گے، دوسرے مومنین کے لیے دعا کریں گے، تو وہ سارے مومنین بھی اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر اگر میری دعا میرے حق میں قبول نہیں ہونی تھی، تو ممکن ہے کسی مومن کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ تو یعنی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، کل ایک بات بیان کر چکا کہ درود سب سے پہلے دعا کا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو لازمی بات ہے، ضروری بات ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد دوسرے مومنین کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد جب اپنے لیے دعا کریں گے تو پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تیسری آخری چیز جو آج کے بیان میں ہے، وہ ہے واسطہ۔ وسیلہ کیا بناتے ہیں آپ دعا میں؟ یقیناً ہماری خطائیں ہوتی ہیں، ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ پروردگار عالم ہماری پہلی دعا پر لبیک کہے۔ ممکن ہے کہ ہماری دعا کو نہ بھی دیکھے، کیونکہ ہم مصیبت میں اس کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، جب کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو پھر ہی خدا یاد آتا ہے نا۔ تو ہمیں ایسا واسطہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے جو ہر وقت پروردگار عالم سے جڑے ہوتے ہیں۔ آئمہ علیہ السلام کے وسیلے سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول کرے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ چونکہ وسیلے کی بات آئی تو جناب سیدہ کا وسیلہ سب سے اہم ہے۔ پروردگار عالم آئمہ علیہ السلام یہ وسیلہ کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، ایک بڑا گنہگار تھا، چوری کرتا تھا، مومنین کو اذیت دیتا تھا، یعنی مختلف قسموں کے گناہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس گاؤں میں ایک قافلہ تیار ہوا کہ ہم امام رضا کی زیارت کو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم امام کی زیارت کو جائیں گے۔ اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، تو جس کے پاس ویزا ہو وہ ہی جا سکے۔ قافلہ تیار ہوتا تھا اور وہ نکل جاتا تھا زیارت پر۔ تو جب قافلہ تیار ہو چکا تو وہ جو گنہگار بھائی تھا، اس نے بھی آ کر ان قافلے والوں سے کہا کہ جب تمہارا قافلہ نکلے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہا ہم تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، تم مومنین کو اذیت پہنچاتے ہو، تم راستے میں بھی مومنین کو اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، لہٰذا ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ کہ کچھ بھی کر لو، جب قافلہ نکلے گا میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ بدماش تو تھا، کوئی روک تو نہیں سکتا تھا۔ ہوا بھی ایسا ہی کہ جب قافلہ نکلا یہ بھی ساتھ چلا۔ وہی حسب عادت مومنین کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ زائرین امام رضا تھے وہ، اب وہ عام لوگ نہیں تھے، امام رضا کی زیارت پر جا رہے تھے، سفر میں تھے۔ جب اس نے زیادہ اذیتیں تکلیفیں پہنچائی تو کسی مومن کی بد دعا اس کو لگی، بیمار ہوا، راستے میں مشہد کے قریب پہنچنے والے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا اسی بیماری کے عالم میں۔ کچھ بھی ہو، تھا تو بھائی، کہا اب ہم اس کو اتنا قریب لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم یہاں پر دفن کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو مشہد لے جائیں اور وہاں پر دفن کر دیں۔ مشہد لے کر آئے، اب خیال آیا اتنا قریب لے کر آئے ہیں، امام کے شہر میں لے کر آئے ہیں، نکلا تو زیارت کے لیے تھا نا، کیوں نہ اس کو ایک طواف امام کی زری کا کرایا جائے۔ کا طواف کرایا، 7 طواف کرائے امام کی زری کے، اس کے بعد دفن کر دیا، قافلہ واپس آ گیا۔ وہ جو نیک بھائی تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو بھائی تھا جو بڑا ظالم تھا، گنہگار تھا، میں نے دیکھا کہ جنت کے ایک اچھے مقام پر موجود ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، تعجب کیا۔ تعجب اس پر نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو نجات کیسے دی، کیونکہ اللہ نے راستے ہی ایسے آسان بنائے ہیں۔ کہ میں نے سوال کیا تم یہاں پر اس مقام پر، تمہیں تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا جس طرح کے تمہارے کام تھے۔ کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میرے کام تو ایسے تھے کہ میں جہنم میں ہوتا۔ اور سنو، جب میری روح میرے جسم سے نکل گئی
تو میں نے دیکھا کہ آگ نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد تم نے مجھے غسل دلایا، جب پانی ڈال رہے تھے تو میں سمجھا شاید یہ پانی اس آگ کو بجھا دے، لیکن جب تم نے اس پانی کو میرے جسم پر ڈالا تو آگ مزید بھڑک اٹھی۔ پھر تم نے مجھے کفن پہنایا، کفن آگ کا بن گیا، جس تابوت میں رکھا وہ تابوت آگ کا بن گیا۔ کہ اس کے بعد جب تمہارے دل میں خیال آیا نا کہ اس کو کیوں نہ مشہد لے کر جایا جائے، کہ تم مشہد لائے، جیسے ہی تم امام کے روزے میں زری کے پاس لے کر آئے نا تو وہ عذاب جو تھا، وہ جو آگ تھی وہ ہٹ گئی۔ کہا تم مجھے طواف کرا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ بزرگ ہستی ہیں، سفید ریش ہے، چہرے پر نور ہے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا خوش نہ ہونا کہ یہ تمہارا عذاب ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے، یہ فقط امام کے روزے کی برکت ہے، جیسے ہی تمہیں یہاں سے لے جایا جائے گا تو عذاب پھر تمہیں جکڑ لے گا۔ یعنی پروردگار عالم مومن کو اگر ولایت امیر المومنین دل میں رکھتا ہے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، اس وقت بھی اگر توبہ کر لے، ان ہستیوں کا واسطہ دیتے، اس وقت بھی پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ کہ پھر میں ایسا کون سا عمل ابھی انجام دوں کہ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہٹ جائے؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو زری میں امام رضا موجود ہے، بلاؤ امام رضا، رؤوف امام ہے، معاف کرنے والے ہیں، تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لیں گے۔ کہ تم طواف کرا رہے تھے، میں بلا رہا تھا امام کو، کہتا ہے لیکن امام مجھے جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب آخری طواف بچا، آخری طواف تھا، تو پھر اسی بزرگ نے مجھے کہا کہ تم امام کو بلا کیوں نہیں رہے ہو؟ کہا میں امام کو بلا تو رہا ہوں لیکن امام میری آواز نہیں سن رہے، میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ کہا ایک میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، وسیلہ ہونا چاہیے ہماری دعاؤں میں۔ کہ ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ جو امام ہے نا اپنی دادی سے بڑی محبت کرتا ہے، پروردگار عالم جناب سیدہ کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، ائمہ علیہ السلام جناب سیدہ کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات مل جائے، تمہاری مغفرت ہو جائے، یہ عذاب ہمیشہ کے لیے تم سے ٹل جائے، تو اس امام رؤوف کو ان کی دادی جناب سیدہ کا واسطہ دو۔ کہا جیسے ہی میں نے جناب سیدہ کا واسطہ دیا کہ اے امام رضا، تجھے واسطہ ہے تمہاری جدہ کا، جناب سیدہ کا، میری خطاؤں کو معاف کر دے، یہ عذاب مجھ سے ٹال دے۔ کہا میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے چہرے کو اٹھایا، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ امام نے فرمایا اے عبد خدا، تمہارے گناہ تو بہت بڑے تھے، پروردگار عالم تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، لیکن تم نے میری دادی کا واسطہ دیا ہے، یہ وہ واسطہ ہے، وہ وسیلہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا، اس واسطے کو ہم کبھی رد نہیں کرتے۔ لہذا مومن ہمیشہ دعا کرے، جب دعا کرے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو طریقے ہیں نا، درود آل محمد پر پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دوسرے مومنین کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد اہم بات جو ہے نا دعا کی قبولیت کے لیے، وہ ہے وسیلہ۔ اگر ہم ائمہ علیہ السلام کو بالخصوص جناب سیدہ کو وسیلہ بناتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھو کہ میرے گناہ کتنے ہیں، بلکہ پھر یہ دیکھو جناب سیدہ کا مقام کتنا ہے، پھر یہ دیکھو آل محمد کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ جب ہمیں یہ دعا کا سلیقہ آ گیا تو پھر پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ بس انہی معروضات کے ساتھ دعا ہے پروردگار عالم سے یقیناً کہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین یہاں جو بھی حاجت لے کر آئے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار
جو مومن جس حوالے سے بھی پریشان ہے پروردگار تو سب کے دلوں کو جانتا ہے۔ پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، تمام ائمہ علیہ السلام کے قبور کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، بار بار قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو، ہم تمام کو آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، واسطہ ہے اس مہینے کی عظمتوں برکتوں کا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ مل جل کر بلند تر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔